الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویور 18 ستمبر 2022 اور دن ہے یوم الاحد۔ سعودی عرب کے شہر جدہ کے غیر منظم علاقوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کمیٹی نے مزید 2 علاقے سلم اور کلو 14 کے رہائشیوں کو مکان خالی کرنے کے نوٹسز جاری کیے ہیں۔ سبق نیوز کے مطابق ان دونوں علاقوں میں عمارتیں گرانے کا عمل 15 اکتوبر سے شروع کیا جائے گا۔ علاقوں کو گرانے والی نگران کمیٹی کی جانب سے کلو 14 اور سلم کے علاقوں میں رہائش پذیر شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نقل مکانی و دیگر امور کے لیے کمیٹی سے جلد رابطہ کریں۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ شہر کی تعمیر نو کے حوالے سے مجموعی طور پر 32 علاقوں میں سے 30 کو مسمار کیا جا چکا ہے، جبکہ کلو 14 اور سلم کے علاقے باقی ہیں، جہاں آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے گرائے جانے کے کام کا آغاز کیا جائے گا۔ حکومتی امور کے متعلقہ کمیٹی کا کہنا تھا کہ مسمار کیے جانے والے علاقوں کے مالک مکان اپنی لیز اور دیگر کاغذات کمیٹی کی ویب سائٹ پر PDF فارمیٹ میں اپلوڈ کریں تاکہ انہیں معاوضے کی ادائیگی کے حوالے سے کارروائی شروع کی جا سکے۔ سعودی عرب میں زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹم اتھارٹی نے پھر کہا ہے کہ مملکت میں غیر ملکی نمبر پلیٹ کی گاڑی 3 ماہ تک رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد رکھنے پر ہر دن 20 ریال کے حساب سے جرمانہ ہوگا۔ قبل ازاں اتھارٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی سعودی عرب سے باہر گاڑی لے جا رہا ہو تو ایسی صورت میں اس کے ڈرائیور کے پاس اصلی استمارہ ہونا ضروری ہے۔ گاڑی کا ڈرائیور اس کا مالک ہو یا مالک کی جانب سے گاڑی باہر لے جانے والے کے نام مختار نامہ ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی وہ گاڑی باہر لے کے جا سکتا ہے۔ وزارت تجارت نے ذاتی کاروبار میں ملوث ایک پاکستانی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ وزارت نے ایک شہری کو بھی گرفتار کیا ہے جس نے مذکورہ پاکستانی کو کاروبار کی اجازت دے رکھی تھی۔ وزارت نے کہا ہے کہ سعودی شہری کے نام پر پاکستانی ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا۔ ایک تجارتی ادارے نے وزارت کو اطلاع دی کہ پاکستانی نے 1 لاکھ ریال کا چیک دیا ہے، جبکہ بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں تھی۔ بعد ازاں وزارت نے بوکس چیک دینے پر کارروائی کی اور پاکستانی کو تفتیش کے لیے طلب کر لیا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ ٹھیکیداری کا پورا کاروبار پاکستانی کا ہے، جبکہ سعودی شہری کا نام صرف استعمال کیا جاتا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ خلاف ورزی ثابت ہونے پر پاکستانی اور سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے، تجارتی لائسنس منسوخ کر دیا گیا ہے، اثاثے منجمد اور دفتر سیل کر دیے گئے ہیں۔ ٹرانسپورٹ جنرل اتھارٹی نے کہا ہے کہ آج اتوار سے ہائی وے پر چلنے والے ٹرک اور ٹریلروں کو اتھارٹی کے گیٹ سے یہ اجازت نامے حاصل کرنا ہوں گے۔ اتھارٹی نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ دستاویزات ایک قسم کا اجازت نامہ ہے جس میں ٹرک اور ٹریلر کے علاوہ لوڈ سامان کے بارے میں مکمل معلومات موجود ہیں۔ ان کاغذات میں لوڈ سامان کی تفصیل، کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، کتنا وزن، حجم اور عدد کتنا ہے سامان کا، نیز ٹرک اور ٹریلر کا روٹ کیا درج ہے۔ اتھارٹی نے کہا کہ تمام کمپنیوں اور ڈرائیوروں کو چاہیے کہ ہائی وے کا سفر کرنے سے پہلے یہ کاغذات ضرور حاصل کریں، اس کے بغیر انہیں ہائی وے پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نیز ٹرک اور ٹرالوں کو ہر چوکی پر روکا جائے گا۔ پاکستان فوری بینک الجزیرہ 61 روپے 85 پیسے فیس 10 ریال، STC پے 61 روپے 94 پیسے فیس 17.25 ریال، تحویل الراجح بینک 61 روپے 75 پیسے فیس 10 ریال، ویسٹرن یونین 62 روپے 13 پیسے فیس 23 ریال، منی گرام 62 روپے 60 پیسے فیس 23 ریال، ٹیلی منی ANB 61 روپے 70 پیسے فیس 15 ریال۔ انڈیا فوری بینک الجزیرہ 20 روپے 75 پیسے فیس 10 ریال، STC پے 20 روپے 81 پیسے فیس 17.25 ریال، تحویل الراجح بینک 20 روپے 90 پیسے فیس 20 ریال، ویسٹرن یونین ارسال 20 روپے 93 پیسے فیس 17.25 ریال، منی گرام 20 روپے 88 پیسے فیس 23 ریال، انجاز بینک البلاد 20 روپے 92 پیسے فیس 15 ریال، بنگلہ دیش فوری بینک الجزیرہ 28 ٹکا 35 پیسہ فیس 10 ریال، STC پے 28 ٹکا 33 پیسہ فیس 17.25 ریال، تحویل الراجح بینک 28 ٹکا 45 پیسہ فیس 17.25 ریال، ویسٹرن یونین ارسال 28 ٹکا 45 پیسہ فیس 17.25 ریال، انجاز بینک البلاد 28 روپے 52 پیسہ
फीस 15 रियाल।